تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائی وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہے۔ صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حکیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت ہے اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسی مہینے سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس مہینے میں یا اس مہینے کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں کتنی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کچھ کرتے تھے، اور آج ہم مسلمان اس مہینے کو کس نظریے سے لیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، آج ہماری گفتگو اسی ضمن میں ہوگی۔ یعنی محرم کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا سوچ اور فکر دی ہے اور کیا کرنے کو کہا ہے۔ مسلمان اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز آج دیکھنی ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ، یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنے ساتھ جوڑی، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ شہر اللہ محرم۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہہ کے اللہ نے محرم کے مہینے کی عزت کو بڑھا دیا۔ یعنی زمین و آسمان جب بنے اس وقت سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی تھی۔ یعنی دنیا کا سب سے پرانا سب سے پہلا کیلنڈر مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، باقی سب کیلنڈر بعد میں ایجاد ہوئے۔ سب سے پرانا سب سے پہلا کیلنڈر کب سے؟ جب زمین آسمان اللہ نے بنائے اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ نے کتنی رکھی؟ 12۔ ان 12 مہینوں میں اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے عزت والے، حرمت والے، احترام والے اللہ نے رکھے۔ 3 مہینے تو پے در پہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت والے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ غور سے سمجھے بات، ظلم، جاتی، گناہ، نافرمانی، یہ پوری زندگی 12 مہینے 365 دن حرام ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، ظلم جاتی نہیں کرنی۔ لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے کہا
کہ ظلم جاتی مت کرنا، قتل و غارت گری مت کرنا، گناہ و نافرمانی مت کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے بازار میں اور وہی آدمی مسجد میں آ جائے تو اپنے آپ کو روکتا ہے، یار مسجد ہے، مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا، مسجد میں گالی نہیں دینی، باہر گالی دے رہا ہے لیکن مسجد میں گالی دیتے ہوئے اپنے آپ کو روکتا ہے، کیونکہ یہ احترام کی جگہ ہے۔ ایسے ہی سمجھے آپ 12 مہینے گناہ ہے نہیں کرنا، لیکن 4 مہینے حرمت والے، اسی لیے ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم سے روکنا، کیونکہ اللہ نے کہا ہم مسلمانوں کو تو زیادہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں جو کفار مکہ تھے، جب قرآن اتر رہا تھا، جو کافر تھے، وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے، ڈاکہ زنی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، لوٹ مار نہیں کرتے، جنگ و جدال قتال نہیں کرتے ان 4 مہینوں میں۔ تو خلاصہ یہ اللہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عزت دی، احترام دیا، حرمت دی۔ ان 4 مہینوں میں اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم بھی داخل ہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ محرم کا مہینہ کیا ہوا؟ عزت والا مہینہ ہوا۔ اللہ نے اس مہینے میں ظلم سے روکا ہے، ظلم مت کرو اپنے آپ پر۔ دو تیسری چیز، اللہ کے رسول نے اس مہینے کو کیا کہا؟ شہر اللہ محرم، یہ اللہ کا مہینہ محرم۔ یہ تو عقیدہ اور نظریہ کہ عزت والا۔ اب کرنا کیا ہے اس مہینے میں؟ بھئی اپنے طور پہ دیکھیں تو یہ ہمارا نیا سال ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، امہات المومنین میں شاید سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، رمضان کے علاوہ میرے آپ کے نبی اگر 11 مہینوں میں نفلی روزہ اگر رکھتے تو سب سے زیادہ آپ محرم کے مہینے میں روزہ رکھتے، اور پھر اسی مہینے میں جو 10ویں تاریخ ہے، چاند جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم من ایام اللہ، اللہ کے دنوں میں سے ایک دن، یوم عاشورہ، یاد کر لیں اس کو۔ محرم مہینے کی 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ۔ اور خاص طور سے عاشورے کے دن روزے کے تعلق سے اللہ کے نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ، کہ مجھے امید ہے کہ ایک دن کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کا، یوم عاشورہ کا روزہ جو رکھتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پچھلے 1 سال کی جو گناہ ہے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کے روزے کو کے تعلق سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینے میں دیکھا تو یہود جو تھے مسلمانوں کے اجلی دشمن، وہ بھی عاشورے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا یہ جو دن ہے محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ، تم اس کا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ کو اس دن محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور فرعون کو ڈبو دیا، اس طرح فرعون سے موسیٰ کو بچایا۔ تو اس کے شکریہ میں اس دن کی تعظیم میں ہم ایک روزہ رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہود بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا خالف اليہود، یہود کی مخالفت کرو۔
جیسا یہود کرتے ہیں ویسا مت کرو، جو دین کے دشمن ہیں ان جیسے مت بنو، ان سے الٹ کرو۔ فرمایا آپ نے اللہ نے چاہا اگر اگلے سال میں زندہ رہا، دنیا میں باقی رہا، موجود رہا، اللہ نے زندگی بخشی، جو بھی کہہ لیں، تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، ان کی خلافت میں ان سے الگ دکھنے کے لیے میں 2 دنوں کا روزہ رکھوں گا، ایک نویں محرم اور ایک یوم عاشورہ۔ نبی محرم کے روزے کی بھی آپ نے نیت کر لی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی چیز کا ارادہ کر لیں اور کسی وجہ سے اس کو منسوخ کیے بغیر اس ارادے کو باقی رکھیں اور عمل نہ کر پائے کسی وجہ سے، تب بھی وہ چیز سنت ہو جایا کرتی ہے۔ تو 9ویں محرم کا روزہ بھی سنت ہو گیا۔ اس مہینے کی اگر کوئی چاہے تو خوب رکھے روزے، نہیں رکھ پائے تو کم سے کم 2 روزے تو رکھ سکتا ہے، 9 اور 10 اس کو رکھے، ایک روزہ یوم عاشورہ کا اور ایک اللہ کے نبی کی سنت ارادے کا جو آپ نے ارادہ ظاہر کیا تھا یہود کی مخالفت، 9ویں محرم کا۔ فائدہ کیا بتایا؟ 1 سال گزشتہ گناہوں کی بخشش۔ اب یہاں تک یہ مختصر آپ نے سنا محرم مہینے کو لے کے جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی، اس میں کہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا نہیں۔ یہ تو اللہ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بتا دیا کہ محرم کیا ہے اور کرنا کیا ہے، یہ تو شریعت نے بتا دیا۔ اب مسلمان کرتے کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کی تقدیر سے ظالموں نے کربلا کے میدان میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہوا محرم کے اندر، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 61 ہجری، یعنی کم و بیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 51-50 سال بعد کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اس کے 50 سال بعد آپ کے نواسہ اور آپ کے محبوب ترین نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں۔ ایک واقعہ جو دین مکمل ہونے کے 50 سال بعد ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان بھی کیا کہے؟ جاہل مسلمانوں نے رافضیوں کی پیروی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی محبت ان کی عقیدت میں آپ کی شہادت پر ماتم منانا شروع کیا۔ اور یہ بھی شروع کب ہوا؟ لگ بھگ 300 سال بعد، لگ بھگ 300 سال بعد۔ اب مسلمان تازیہ داری، تازیے کا مہینہ، حلیم اور چھبیل کا مہینہ، رونے اور پیٹنے کا مہینہ، وہ مہینہ جس مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہو سکتے، وہ مہینہ جس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں تک مسلمانوں کے چال چلن کو دیکھ کے برادران وطن نے بھی یہی سمجھا۔ سرکاری کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے ماتمی پرو محرم، کیلنڈر میں لکھتی ہے سرکار۔ یعنی مسلمانوں کی تقدیر دیکھیں آپ کہ پوری دنیا اپنے نئے سال کا آغاز خوشی کے ساتھ کرتی ہے،
بھلے ہی وہ خوشی ان کے شریعت کے خلاف ہو. واحد مسلم قوم میں ایسے جاہل بیٹھے ہیں جو اپنے نئے سال کا آغاز رونے اور پیٹنے سے کرتے ہیں. ماتمی پرو، یعنی پرو اور عید اور خوشی، وہ بھی ماتم کی. پرو کسے کہتے ہیں؟ اتسو، میلہ، عید، یہ پریاواچی شبد ہے. سب ماتم کا بھی کوئی تہوار ہوتا ہے کیا؟ ماتمی تہوار مسلمانوں میں ہے. ماتمی تہوار شہادت امام حسین. اب یہ امام حسین کو لے کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ سمجھ لیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور پھر مسلمان کیا کرتا ہے. امام حسین کون؟ امام حسین وہ نام ہے جس نام سے میرے آپ کے نبی کو بہت محبت تھی. اتنی محبت کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ آ رہے تھے، آپ کے ایک کندھے پر امام حسین اور ایک کندھے پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھائی، اور آپ آ رہے ہیں. ہم نے پوچھا رسول اللہ سے، اللہ کے حبیب کیا آپ کو ان دونوں سے پیار ہے؟ یہ اپنے نواسوں سے آپ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان نواسوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور یہاں تک ایک پیمانہ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ ان سے نفرت کرے گا. کون؟ رسول اللہ کے نواسے. کون؟ علی مرتضی کے فرزند، وہ علی جس علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. اے علی میرے نزدیک تیرا مرتبہ وہ ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مرتبہ تھا. موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مرتبہ کیا کہ سگے بھائی اور دونوں نبی. وہی مرتبہ تیرا میرے نزدیک، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بس تو نبی نہیں ہے، باقی تیری شان بڑی اونچی. اس علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کس کے وطن سے پیدا ہوئے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے. اور وہ امام حسن اور حسین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ، کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار. کون؟ امام حسن اور امام حسین، علی کے بیٹے، فاطمہ کے لگتے جگر اور محمد رسول اللہ کے نواسے، جن سے محبت ایمان کی نشانی. جو مسلمان ہے اس کو تو نواسے رسول سے محبت کرنی یہ ایمان کا جز ہے. اور صرف نواسے رسول سے نہیں، تمام اہل بیت اطہار سے، یعنی رسول اللہ کے پورے خاندان سے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، آپ کے نواسے اور آپ کی پوری نسل اہل بیت کی، ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے اور ان سے نفرت عین کفر اور نفاق ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن آپ یہ غور کریں، کسی کی محبت میں آدمی کیا اللہ کا قرآن چھوڑ سکتا ہے؟ کسی کی محبت کا نام لے کر اللہ کے رسول کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ گنجائش ہے. کسی کی محبت کا نام لے کر اس کی توہین کر سکتا ہے؟
کہ آدمی باپ سے محبت بھی کرے اور باپ کو گالیاں بھی دے، باپ کی توہین بھی کرے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمان جانے انجانے میں کرتے۔ تعزیہ داری اور محرم میں کیے جانے والے کام یہ اللہ کے قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف، اور امام حسین رضی اللہ کی شان کے خلاف۔ تعزیہ کیا ہے؟ یہ جو کسی کی میت جب ہوتی ہے نا، میت کی خبر جب ہم تک آتی ہے، اس کو دفنانے کے بعد جو 3 دن تک اس کے گھر والے بیٹھے رہتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں اس کے سوگ میں بیٹھنے کے لیے، اس کو عربی میں تعزیہ داری کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کو تعزیہ داری کہا گیا کہ ان کے شوق میں شریک ہونے کے لیے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے بیٹھنے گئے، اس کو کہتے ہیں تعزیت کرنے جانا۔ تعزیت کرنے جانا، یہ تعزیت۔ مسلمان جو اس مہینے میں تعزیہ داری کرتے ہیں، آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 1000 سال ہو گئے، آج تک ان کی تعزیت ہو رہی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی میت پر سوگ کرے۔ کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ 4 مہینے تک ہی سوگ کرے۔ تو یہ سوگ جو امام حسین کا منایا جاتا ہے، خلاف ہوا کہ نہیں اللہ کے نبی؟ ہوا کہ نہیں؟ اور توہین کیسے ہوئی آپ دیکھیں۔ اب تو بہت کم ہو گیا ہے، اللہ کی توفیق سے علم جب پھیل رہا ہے تو لوگ رک رہے ہیں، اور یہ رکنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان ظالم مولویوں نے امت کو بڑا گمراہ کیا۔ اب یہ حرام کہہ رہے ہیں سب چیزوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اور بوڑھے اور جوان لکڑی کی پٹیوں سے، کاغذوں اور ٹھپوں سے 1 2 3 منزلہ عمارت بناتے ہیں، پھر اس پہ رنگ روگن کرتے ہیں، الگ الگ کلر کے اس پر کاغذ چپکاتے ہیں، 2 3 منزلہ، پھر اس پہ گول گنبد بناتے ہیں، پھر گلی گلی محلے محلے یا امام یا حسین کرتے کرتے پورے محلے میں اس کو گھومتے ہیں، اور پھر 10ویں تاریخ کو دیا کہ اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا اپنے محلوں میں، اور کئی مسلم محلوں میں مرکزی طور پر بڑا کئی منزلہ سخت لکڑی کا بنا ہوا بڑا لمبا تعزیہ جیسے کوئی بڑا روم بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ پتہ ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہتے ہیں یہ امام حسین کی قبر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امام حسین کا روزہ، امام حسین کی قبر کا اسٹیچو ہے۔ اب یہ بتاؤ، ہمیں کہتے ہیں گستاخ، جھوٹے الزام لگا کر کوئی مائی کا لال کوئی گستاخی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ امام حسین کی گستاخی ہے کہ نہیں کہ ان کی قبر کا اسٹیچو بنا کر گلی گلی اس کی نمائش کی جائے اور اینڈ میں اس کو ڈبو دیا جائے گا؟ یہ نواسہ رسول کی توہین ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے توہین؟ کھلے طور پر یہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے کہ ان کی قبر کا اسٹیچو بنا کر اس کو تعزیہ نام دے کر اس کو 8-10 دن بعد اس کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ اور عقیدہ کیا رکھا جاتا ہے؟ جاہل عورتیں، جاہل مرد اس بڑے تعزیے کے نیچے سے نکلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، چھوٹے تھے جب ہم لوگ، ہماری بھی کوشش رہتی تھی کہ کیسے کر کے نیچے سے نکل جائے، اور سوچ کیا تھی کہ تعزیے سے نیچے سے نکلنا، اگر کوئی نکل جائے اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ پڑھایا گیا۔ یہ عقیدہ کس نے ڈالا؟ کس نے ڈالا یہ عقیدہ؟ اپنے آپ تو کوئی تیار نہیں کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لکڑی، پتھر، گتے، ٹھپے اور کاغذ کے تعزیے تمہاری بیماری دور کریں گے۔ ایک مسلمان کا اتنا گھٹیا عقیدہ،
وہ عمارت جو خود اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی، بنانے کے بعد کہا کہ اب یہ جس کو میں نے بنایا یہ میری تکلیف دور کرے گا، اس سے گھٹیا عقیدہ کیا ہو۔ اقبال نے کہا تھا ہونی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہونی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے مل جائے صنم پتھر کے، پتھر کے بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی نہیں ہے کفر اگر یہ تو پھر کافری کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تمہیں کوئی مصیبت دے، اس مصیبت کو سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں تو یہ کہتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ وہ لکڑی کا تاجیہ میری بیماری دور کر دے گا، میری حاجتیں پوری کر دے گا۔ مہندی کی رسم کہاں تک پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کی پناہ ہے، اب تو بہت کم ہو چکی ہے۔ کس کی مہندی، کس کا صحرا، نعوذ باللہ۔ 10ویں محرم سے ایک دن پہلے ہوتی ہے سحر، کسی کو پتا ہو تو بتائے۔ 7 تاریخ کو مہندی کی رسم، اس کے پیچھے کیا کہا جاتا ہے؟ مہندی کی رسم کیوں مناتے ہیں؟ ہم تو بھول بھلا گئے، اللہ نے اٹھا دی دماغ سے۔ سحرے کے پیچھے کیا ان کا لوجک ہے؟ کیوں نکالتے مہندی؟ شاید جو سنی بولی بصری یادیں ہیں، کہتے ہیں امام حسین جو شہادت ہوئی آپ کی اس وقت آپ کا دیکھا نہیں ہوا تھا، یہی کہتے ہیں شاید۔ کن کی؟ امام حسین کے لڑکے کی، امام حسن کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی، پھر اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اچھا، تو وہ رسم زندہ کر رہے ہیں آپ، یعنی آپ جا کے پوچھ لیں۔ یہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ اللہ نے بھی تھوڑا ہی ٹائم پہلے اللہ ان کو ہدایت دی ہے، اللہ ہر شر سے ان کے پورے گھرانے کی حفاظت کرے۔ یعنی کیسے کیچڑ کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں، کتنے گلیج مسلمانوں کے عقیدے ہیں، کس کی سگائی، کس کی شادی، کس کا سہرا، کس کی مہندی، یعنی اب ان کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے گا اور نام دیا جائے گا غم۔ کہنے والے نے کہا تھا کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، مومن شہداء کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے کیا ہے وہ بل احیاء، زندہ ہے۔ پوری زندگی لڑنے میں لگا دی ہم سے کہ شہید زندہ ہے، قبر والے زندہ ہے، حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اور محرم میں آتے ہی بھول جاتے ہیں یہ آیت کہ زندہ، جب زندہ ہے تو کائے کا ماتم؟ شہیدوں کا ماتم اسلام نے نہیں سکھایا۔ اس امام حسین نے ظلم کے خلاف سر دھڑ کی بازی لگا دی، یہ ماتم کا دن نہیں۔ کہنے والے نے کہا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے محبت جان سے بڑھ کر نواسہ رسول سے، یوں سر عام اس کا ہم تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے حیات عبدی کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کون روتا ہے؟ کس نے اجازت دی رونے کی؟ عام میت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے آپ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب
ودعا بدعوت الجاہلیہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میرے سے تعلق نہیں. اب کیا کہو گے؟ میرے نبی نے رشتہ کاٹ دیا. اب نبی رشتہ کاٹ دے پھر کون چھڑائے؟ نبی کہہ دے کہ یہ میرا نہیں. تم دنیا میں کتنے ہی نعرے مار دو ہم رسول اللہ کے رسول اللہ ہمارے، کتنے ہی نعرہ مار دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے میرا تعلق نہیں ہے. کس سے؟ جو چہرے پیٹے، کپڑے پھاڑے اور بول بول کر روئے. کس پر؟ میت پر. گھر میں میت ہوئی، اب اتنا کم کہ چہرے پہ تھپڑے مار رہی ہے عورتیں، جوان بچے مار مار کے رو رہے. کوئی اپنے گرے بال پھاڑ رہا، کوئی اے اللہ مجھے اٹھا لیتا ہے اس کو کیوں اٹھایا، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، بول بول کے اس کے غم میں رونا. اسلام نے اس کو ڈوہا کہا، اور ایسا کرنے والے سے میرے نبی نے تعلق توڑ دیا کہ میرے سے تعلق نہیں. عام میت پہ رونا، اس انداز میں ماتم کرنا حرام ہے. جس نبی نے عام مسلمان کی میت پر بول بول کے رونے کو، کپڑے پھاڑنے کو، چہرہ پیٹنے کو حرام قرار دیا، اسی نبی کے نواسے پہ تم اتنا ادم مچاتے ہو. شرم نہیں آتی؟ یہ کس نے شروع کی؟ ہم سنیوں میں یہ چیز نہیں تھی. کس نے شروع کیا؟ یہ رافضی شیعوں نے شروع کیا. اسلام کا بدترین فرقہ، شروعاتی فرقہ اسلام کا صحابہ کے دور میں پیدا ہو گیا. اس فرقے نے ان حرام رسومات کو شروع کیا، اور وہاں سے نکل کے یہ ہمارے اندر آ گیا، اور ہم مسلمانوں نے بھی اس کو سنبھال لیا. اور اب اتنے گلیج اور گھٹیا ہو گئے کہ امام حسین کے نام پہ ڈھول بجانے میں شرم نہیں آتی. ابھی ویڈیو میں دیکھا ایک آدمی ڈھول بجا رہا ہے، ڈھول پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حرامی وہابی، وہابی حرامی، اور اس ڈھول کو پیٹ رہا ہے. نام کیا دے رہا ہے؟ کہ امام حسین کے نام پہ یہ ماتم ہے. امام حسین کے نام پہ ڈھول بجاتے ہو، جنا ان کے نانا اور سید ولد آدم محمد رسول اللہ کی بات بھی سن لیتے. امام حسین کے نام پہ ڈھول بجایا جاتا ہے. ان کے نانا اور پوری دنیا کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ حرم ربی او حرم علی الخمر والمیسر والکوبۃ، کہ میرے رب نے مجھ پہ حرام قرار دیا ہے کیا؟ نشہ اور میوزک، اور ایک میوزک جس کا نام لے کے کہا ڈھول. کوبتوں کا مطلب ہوتا ہے تبلا، اور ہندی میں اس کا معنی ہوگا ڈھول. نام لے کے جس چیز کو میرے نبی نے حرام قرار دیا، وہی چیز ان کے نواسے کے نام پہ مسلمان بجا رہے. ماتم میں کبھی ڈھول بجایا جاتا ہے؟ اور ایسے ماتم کی اسلام نے اجازت دی ہوتی، یقین جانے کوئی مہینہ باقی نہیں رہتا. ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی شہادت ہو رہی ہے. امام حسین کا مرتبہ بہت اونچا، لیکن امام حسین کا مرتبہ ان کے والد سیدنا علی بن ابی طالب سے اونچا تو نہیں ہے. سن 40 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ کو سیدنا علی بن ابی طالب ان کے امام حسین کے والد کی شہادت ہوئی. کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی ڈھول بجاتا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین کی شہادت ہوئی. امام حسین سے افضل اور مرتبے میں ان سے اونچے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 1 تاریخ کو نماز فجر میں خنجر مار کے شہید کر دیا گیا. کبھی مولوی نے کبھی آپ کو بتایا کہ 1 تاریخ کو عمر بن خطاب سسر رسول خلیفۃ المسلمین خطاب کے بیٹے وہ عمر
جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل دیتا، ان کی شہادت ایک محرم کو ہوئی تھی۔ کوئی مناتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے؟ حضرت حمزہ کی شہادت تو رسول اللہ کے دور میں ہو گئی تھی۔ کیا رسول اللہ نے اپنے سگے چچا کی شہادت پر یہ غم کیا؟ نہیں کیا۔ ایک ایک بات قرآن اور سنت کے خلاف مسلمانوں میں چل رہی ہے۔ دعوت کا بھی کچھ بتا دیں، کیونکہ 1 تاریخ کے بعد دعوتوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بڑی ٹیسٹی ڈش۔ اہل حدیث بیچارے پورے سال اس سے محروم ہے، 1 مہینے تو محروم رہنا ہی پڑتا ہے۔ بھلے امام حسین کی نیاز نہ لگائے پھر بھی 1 مہینے تو رکنا ہی پڑتا ہے۔ بقرعید کے گوشت میں تو حلیم بنا کے کھا لیتے ہیں محرم سے پہلے تاکہ محرم نہ لگے اس سے پہلے کھا لو، کیونکہ محرم لگنے کے بعد تو اگر بنا بھی لیا تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ بھی ماتمی ہو گیا۔ حسینی نہیں کہہ سکتے، حسینی تو اپن ہے۔ حسینی وہ جو امام حسین کی شان کو بیان کرے، حسینی وہ جو امام حسین کے مرتبے کو مانے، حسینی وہ جو امام حسین کے طریقے پہ چلے، اور وہ صرف ہمیں۔ تم تو ماتمی ہو جو ان کے نام کا ماتم کرتے ہو۔ پورے مہینے میں دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور نام دیا جاتا ہے کہ صاحب امام حسین کی نیاز ہے، ان کے نام سے نیاز۔ جاہل عوام تو ان کے نام سے کر دیتی ہے اور مولوی نیاز کا نام دے کے راستہ نکال لیتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ البقرہ میں 173 نمبر کی آیت ہے۔ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت ہے، 2 جگہ قرآن میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، قرآن نے کہا ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کر دیا والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ اللہ کے سوا کسی اور کا نام جس چیز پہ لیا گیا وہ حرام ہے۔ اب مولوی صاحب اور پبلک جو ہوتی ہے، جو ہمیں ہمارے آس پاس کے رشتے دار کہتے ہیں اللہ کا نام لے کے کھا لو، پوری دیکھ پہ تھوڑی نام لیا ہے۔ نہیں سنا آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ صاحب کیا ہے، پلیٹ میں مولوی صاحب نے لگائی ہے فاتحہ، وہ پلیٹ کیا ہے کہ وہ مولوی صاحب نے خود نے کھا لی، جو بچا ٹفن بنا دیا۔ اب جو پیچھے دیگ ہے اس پہ تھوڑی ہے فاتحہ، اس پہ تھوڑی اس کا اثر چڑھا، بسم اللہ پڑھ کے۔ یعنی یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کی۔ چوتھے نمبر پہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، یہ چوتھی چیز ہے۔ اس سے پہلے 3 چیزیں، چوتھی چیز بسم اللہ پڑھ کے کھائی جا رہی ہے، اس سے پہلے 3 چیزیں کیوں چھوڑی جا رہی ہے؟ میتۃ والدم ولحم الخنزیر، مرا ہوا جانور، خون اور سور کا گوشت، یہ 3 چیزیں چھوڑی جا رہی ہے، چوتھی چیز پہ پہلایا جا رہا ہے یہ کھا لو بسم اللہ پڑھ کے۔ یعنی میں آپ کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں بتا رہا ہوں کہ کتنا اسلام کا جنازہ نکالا ہے اس جہالت میں، اور یہ سارے کام شروع کہاں سے ہوئے؟ سن 351 ہجری لگ بھگ ایک شیعہ بادشاہ تھا، اس نے شروع کیا۔ اب یہ شیعہ کون ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے خطبہ جمعہ میں یہود کے رد میں اور ان کے ظلم کے ضمن میں میری زبان سے بھی نکل گیا کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ایک روانگی میں نکلا ہوا جملہ تھا، غیر ارادی طور پر، ورنہ میرا یہ عقیدہ نہیں کہ میں شیعوں کو بھائی کو، ان لوگوں کو جو ہمارے قرآن کو مکمل قرآن نہ مانے،
ان کو بھائی کہیں گے؟ ان لوگوں کو جو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی تکفیر کرے، ان کو مسلمان نہ مانے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے، جو بڑے بڑے صحابہ کو کافر کہے، ان کو بھائی، یہ غیر ارادی طور پہ نکلا جملہ تھا، ایک فطری چیز ہے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ اس کو بھائی کہیں گے؟ آپ کے والد کو کوئی کافر کہے کہ تمہارا باپ کافر ہے، آپ اس کو بھائی کہیں گے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں؟ نہیں کہیں گے۔ ہمارے باپ جیسے ہزاروں قربان سیدنا ابوبکر صدیق پر، ہماری ماں جیسی لاکھوں مائیں قربان سیدہ عائشہ طیبہ و طاہرہ پر، یہ ظالم ان کو کافر کہتے ہیں، پھر ان کو کیوں بھائی کہیں گے؟ یہ غیر ارادی طور پر یہودیوں کے ظلم کو دیکھ کر یہ چیز نکل گئی، ورنہ یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ ہم نے تو پچھلے کئی سالوں سے شہر جودھ پور میں شیعہ روافض اور ان کے چھپے ہوئے ایجنڈوں کے خلاف مارکا برپا کر رکھا ہے۔ ہم تو مرزا کے جو اسٹوڈنٹ اور فالوور ہیں ان کو سلام میں پھیل کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ہم کیا شیعہ کو بھائی کہیں گے؟ ان کو بھی سلام میں پھیل کرنے سے بچتے ہیں جو امیر معاویہ کو صحابی ماننے سے انکار کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں شیعہ رافض، انہوں نے امام حسین کی محبت کا نام لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا نام لے کر، سیدہ فاطمہ کی محبت کا نام لے کر، اہل بیت کی عقیدت کا نام لے کر بڑے بڑے صحابہ کو کافر کہا۔ تو بتاؤ آپ ذرا، کسی کی محبت، کسی کی عقیدت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ دوسروں کو کچھ سمجھو ہی نہیں؟ تم اجازت دیتا ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک باؤنڈری قائم کی ہے اسلام، کسی کی شان کو اتنا اونچا مت کرو کہ اس کی شان اللہ سے اوپر ہو جائے، رسول اللہ سے اوپر ہو جائے، ابو بکر سے اوپر ہو جائے، عمر سے اوپر ہو جائے، عثمان سے اوپر ہو جائے۔ جس کی جو شان اللہ نے رکھی ہے وہ شان اور مرتبہ اس کو دو۔ تم ایرے گہرے کو اپنا باپ بنا لو گے؟ ہم تو نہیں بنائیں گے۔ یہ چاہتے ہی ہیں کہ ایرے گہرے کو باپ کہہ دو اور سگے باپ کو کچھ نہ دو۔ یہ شیعہ روافض اتنے گندے، ماتم کے نام پر یہ سارا کچھ وہاں سے آیا ہے، سنیوں کے اندر یہ نہیں تھا۔ اب مولوی سر پیٹ کے کہتا ہے کہ ڈھول بجانا حرام ہے، پھر یہ ہمارے باپ دادے مر گئے ڈھول بجاتے بجاتے، ان کا جواب کون دے گا؟ چند سالوں بعد میں یہ حلیم سے بھی روکیں گے، شبیل سے بھی روکیں گے، یہ تاجر سے بھی روکیں گے، روکنا پڑے گا، دھیرے دھیرے روکیں گے۔ اور ہم تو دو اور دو چار کی طرح کہتے ہیں کہ جس کا حکم قرآن نے نہیں دیا، جس کا حکم محمد رسول اللہ نے نہیں دیا، پوری دنیا مل کے بھی کہے ہم اس کو دین نہیں مانیں گے، ثواب نہیں مانیں گے۔ مہر نبی جب لگے گی وہی چیز دین بنے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ کفریہ اور شرکیہ کام ہے جو گمراہ فرقوں سے ہمارے یہاں آ چکے ہیں۔ کسی کی محبت اور عقیدت ہمیں غلط کام کرنے سے پر نہ ابھار دے، ہمیشہ یہ دیکھنا ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ آیت ہمارا منصور ہے۔ مولوی کچھ بھی کہے آپ کو کہ اہل حدیث ایسا ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، گستاخ ہے، وہابی ہے، کچھ مت سنو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا منصور کیا، قانون کیا ہے؟ قرآن نے کہا اللہ سے، اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بس یہ دین ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں۔
رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد 300 سال بعد یہ چیزیں شروع ہوئی لگ بھگ. تو دین کیسے ہو سکتی؟ شہادتیں اور بھی ہوئی ہے، لیکن ماتم منانے کا، غم منانے کا اسلام نے کبھی بھی حکم نہیں دیا. اور آخری بات جو ضروری بات ہے، پورے سال میں سے محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جاہل مسلمان نکاح نہیں کرتا، اسی غم کے نام پر، ماتم کے نام پر، کہ نکاح نہیں ہوگی محرم کے مہینے، کیونکہ ماتم کا مہینہ. میں آپ کو اگر موقع پڑے گا کبھی ہوگا تو انشاءاللہ جمعے کے اندر پورے اسلامی 12 مہینے میں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک پورے 12 مہینے میں بڑی بڑی شہادتوں کا تذکرہ بتاؤں گا کہ ہر مہینے میں 1 یا 2 بڑے بڑے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو ان کا بھی ماتم مناؤ تو پھر پورے سال کوئی مسلمان نکاح نہیں کرے گا. یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ کمارا مارنا ان نوجوانوں کو کیا طے کر رکھا. تو یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور مسلمانوں کو بھی محبت سے سمجھا کے روکنا ہے کہ عقیدت، محبت، شان، مرتبہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا قانون، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کا فرمان، یہ 2 چیزیں، جو چیز ان 2 چیزوں میں ہو اس پر عمل کریں، جو اس میں نہ ہو اس سے توبہ کریں اور اس سے رکیں. اللہ تعالیٰ تمام بدعات اور خرافات سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام شرکیہ باتوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھے اور خاتمہ پہ خیر فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.